السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے جو نتائج لینا چاہتی تھی وہ فضا ہموار ہو گئی ہے۔ اب الیکشن کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی۔ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہوئی تھی، جس کی بنا پر میاں محمد نواز شریف لندن سے پاکستان واپس آئے ہیں اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنا دیا گیا ہے اور اس کے نتائج 8 فروری کو سب کے سامنے آ جائیں گے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی علامہ اقبال کے شعر کے اس مصرعے پہ پوری اترتی ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کو ابھی مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے، گو کہ اسے بلے کا نشان چھین لیا گیا اور انہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں عمران خان کا نام ان کی تصاویر وغیرہ استعمال نہ کریں، اور یہی خوف ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے امیدوار ابھی تک اپنی الیکشن مہم کا آغاز اس طرح نہیں کر سکے جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے۔ یہی نہیں، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کوئی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، ان پہ کچھ پرچے درج ہونے والے ہیں، یا سابقہ کچھ پرچوں میں یا کسی چیزوں میں انہیں نامزد کر کے انہیں انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے تنگ کیا جائے گا۔ اس لیے ابھی تک بہت سارے وہ امیدوار جنہوں نے احتیاطاً آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات جمع کروائے تھے، یعنی جو پی ٹی آئی کے پلان سی کا حصہ تھے کہ اگر پلان اے، پلان بی جو کہ ناکام ہو چکے ہیں، اس کے بعد پلان سی بھی ہے کہ وہ امیدوار بھی ہیں جن کا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں، وہ ابھی تک یہ اظہار نہیں کر پائے، اپنے حلقوں میں یہ نہیں بتا پائے کہ وہ پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی کی جگہ پہ ان امیدواروں کی جگہ پہ الیکشن لڑیں گے جنہیں الیکشن کے لیے نااہل کیا گیا ہے یا جنہیں دیگر مشکلات کا سامنا ہے۔ جہاں تک ہے نون لیگ کی بات، تو نون لیگ کے لیے اب میدان بالکل صاف ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو پروگرام بنایا تھا اس میں بعض حلقوں کی جانب سے یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کا جو فارمولہ اپنایا گیا ہے، جو رزلٹ آئیں گے اس کے مطابق 65 سے 67 تک جو قومی اسمبلی کی سیٹیں اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ نون لیگ کے حصے میں آئیں گی، جبکہ 25 سے 30% تک سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں گی اور باقی سیٹوں پر آزاد امیدوار یا چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوں گی۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے تو اسٹیبلشمنٹ اپنی طرف سے پی ٹی آئی کو صاف کر چکی۔ اب جو امیدوار ہوں گے آزاد امیدوار ہوں گے جن کا ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا الیکشن کے بعد کہ انہیں حلف اٹھانے سے قبل جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا، بغیر کسی پارٹی میں شامل ہوئے وہ اپنی حلف بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے، الیکشن کمیشن نے جہاں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کچھ ایسی کارروائیاں کرنے والا ہے جس کے بعد الیکشن کے نتائج سے قبل ہی پاکستان تحریک انصاف جو ابھی تک رجسٹر سیاسی جماعتوں کی فہرست میں ہے اسے اس فہرست سے بھی نکال لیا جائے اور پی ٹی آئی کی رجسٹریشن بھی منسوخ کر دی جائے۔ اصل میں تو ہوتا یہی ہے کہ جس پارٹی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے اور جس کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو، الیکشن کمیشن اس کی رجسٹریشن منسوخ کرتا ہے اور شاید یہی اگلا قدم الیکشن کمیشن کا ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کی ممبر رجسٹریشن کو ختم کرے گا اور پی ٹی آئی کے وہ امیدوار جو آزاد حیثیت سے جیت کے اسمبلیوں میں پہنچیں گے ان کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دے گا کہ وہ یا تو حلف نہ اٹھائیں اور
یا پھر وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں۔ گو کہ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان راجہ نے اس حوالے سے جو موقف اختیار کیا ہے کہ قانون کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے رجسٹرڈ جماعت ہے اور اس کے ارکان رجسٹرڈ جماعت میں جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں گے اور پی ٹی آئی کے ہی ممبرز گنے جائیں گے، اور وہ اس کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے اپنے حصے کو بھی کلیم کریں گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا اگر ان کی رجسٹریشن قائم رہتی ہے اور الیکشن کمیشن ان کی رجسٹریشن منسوخ نہیں کرتا۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین کے انہیں آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑنے پر مجبور کر دیا ہے، تو اس میں کچھ بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن ایسی کارروائی کر ڈالے جس سے پی ٹی آئی کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے، معاملہ پھر عدالتوں میں جائے، پی ٹی آئی اپنی رجسٹریشن بحال کرنے کے لیے، اپنے تشخص بحال کرنے کے لیے عدالتوں کے چکر لگائے، اور یہ کام اس وقت ہوگا جب اس وقت تک الیکشن کے نتائج سامنے آ چکے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے تشخص کی بحالی کے عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہوگی، اور دوسری جانب حکومتیں بن چکی ہوں گی، وفاقی حکومت بھی بن چکی ہوگی اور صوبائی حکومتیں بھی بن چکی ہوں گی۔ تحریک انصاف کے لیے شاید وہ جگہ نہ بن سکے جس کا وہ ابھی سوچ رہے ہیں۔ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ وفاق میں جو ہے نون لیگ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کس وقت کیا کروٹ لے گی اور کیا کر دیتی ہے اس کا اندازہ لگانا قدرے مشکل ہے۔ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ضرور ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنا سکے، اور فیڈرل میں جو صورتحال سامنے آئے گی الیکشن کے بعد یہ چیزیں تو اسی وقت پتہ لگیں گی، لیکن جو چیز واضح آ رہی ہے کہ الیکشن میں گھمسان کی انتخابی لڑائیاں جو ہوں گی وہ لاہور میں ہوں گی، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور سرکردہ لیڈر جو ہیں ان کا مقابلہ لاہور میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، نون لیگ کو دیکھ لیں، ان سب کے سرکردہ رہنما لاہور میں قومی اور صوبائی سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پوری قوم کی نظریں انتخابی نتائج کے حوالے سے، انتخابی مہم کے حوالے سے لاہور پر ہوں گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ تخت لاہور کس کے کھاتے میں آتا ہے، کون جیتتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جو شخص تخت لاہور جیتے گا وہی ایوان اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔